اللہ الرحمن الرحیم. Honorable subscribers and my followers, السلام علیکم. اب سے ہم ایک ایسا موضوع شروع کر رہے ہیں جو بہت تفصیل طلب بھی ہوگا اور اہم ترین موضوع جہاں سے میری عملی زندگی کا آغاز ہوا اور سفر عروج شروع ہوا اور بعد میں اسی ٹاپک پہ میری بائیوگرافی بھی لکھی گئی جس کا نام بھی سفر عروج ہی ہوا. ٹاپک اس کا عنوان ہوگا فلائٹ فار UK، برطانیہ کی طرف پرواز. اب برطانیہ چلے جانا ایک بلائنڈ آدمی کا اور جس کے حالات و واقعات بھی ایسے ہی دگرگوں ہوں اور چاروں طرف ہاسٹیلٹی، دشمنیاں، مخالفتیں، یہ بھی سب کچھ چل رہا، لیکن اللہ کی ذات جس کو اٹھانے پہ آئے، جس کو بلندی درجات جس کے بلند کرنے پہ آئے، وہ تو پھر اللہ ہے. تو گزشتہ نشستوں میں بتایا جا چکا ہے کہ IYDP کیا ہوا، میری الفیصل میں جاب کیسے ہو گئی اور لوگوں کی مخالفتیں کیسے بڑھنا شروع ہو گئیں. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ MA کرنے کے باوجود اور 7-8 دیگر امتحانات کے سرٹیفکیٹس رکھنے کے باوجود، 3 سال کی کوشش کے باوجود جاب کا کچھ حل نہیں ہو سکا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا یا تو میرے میں اہلیت ہی نہیں. دوسری صورت یہ ہے، لاشعوری طور پہ لوگ مانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا مقام اللہ بہت بلند کر دے گا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اتنا پریشان کر دیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے جتنا ہو سکے. ان کا اختیار اتنا ہی تھا نا، اس کے آگے تو خدا کا اختیار ہے. خیر، معاملات آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. جب IYDP ہوا تو دنیا کی نیشنل انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنیں تھیں، انہوں نے ڈسیبل لوگوں کی پروموشن کے لیے کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹس کی، کچھ اور کوششیں کی. 1983 میں اچانک ایک واقعہ ہوا. روٹری انٹرنیشنل، روٹری کلب کی طرف سے ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی، الفیصل میں بھی خاص طور پہ بھیجی گئی، کہ روٹری انٹرنیشنل جو ہے، جس کا ہیڈ آفس ان دنوں شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا، وہ ایک سال کا 1 ایئر ٹریننگ کورس کرانا چاہ رہے ہیں. 1 ایئر بھی، 3 سال کا بھی، دنیا کے مختلف علاقوں میں. لیکن اس میں کمپٹیشن ہوگا. ان دنوں ان کے بقول 156 ممالک کی 17,000 شاخوں کے درمیان یہ کمپٹیشن ہوگا اور اس کا آغاز اپنے شہر سے ہوگا. مثال کے طور پہ میں ان دنوں فیصل آباد تھا، تو ہمارا سٹارٹ جو بیسک ٹیسٹ تھا وہ فیصل آباد سے ہونا تھا. کیپٹن ملک صاحب نے مجھے کہا کہ اس میں کمپیٹ کریں. میں نے کہا کہ جناب، میرے سے پہلے بھی کئی لوگ کمپیٹ کر چکے ہیں مختلف قسم کے جو ٹاپکس پہ، اسکالرشپ وغیرہ، اسٹائپنڈ کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور ایک اچھی خاصی اکثریت فیل ہو چکی ہے یا ان کو پاس کروانے میں کچھ عجیب سے کام کرنے پڑے. تو اب میری تو کوئی نہ ذہنی طور پہ تیاری ہے، چلو جو کچھ بھی ہے، لیکن تیاری تو نہیں ہے کہ صبح سے لے کے رات تک، صبح سے صبح میں نے تو بچوں کو ہی پڑھانا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا ہے، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنے بھائی بہن سمجھ کے. تو کس طرح ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جتنے لوگوں کو بھیجا وہ تو فیل ہو گئے نا. اب اگر آپ بھی نہ گئے، آپ نے اپلائی ہی نہ کیا، تو آئندہ ہمارے پاس یہ کبھی انویٹیشن نہیں آئے گا اور وہ یہ فیصلہ کر دیں گے
کہ ان کے پاس بندے ہی کوئی نہیں سوائے باتوں باتوں، تو آپ اپلائی تو کریں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، جس طرح آپ فرمائیں گے اس طرح کر دیں گے۔ اب میں نے وہاں اپلائی کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں بڑی دلچسپ یہ بات ہے، آج اتنی بات کر لیں گے، تو جب بندہ کچھ آگے بڑھتا ہے میدان میں، کس طرح اس کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، کمر میں چھرے پونپے جاتے ہیں، بظاہر بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ کوئی مسٹر خواج محمد تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کے عتیق الرحمان رکھ لیا تھا۔ 2020 کے مارچ میں فوت ہو گئے تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن سر دست اتنی بات کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ تفصیل جب ضروری ہوگی وہ بتاتے جائیں گے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ وہ بھی اس روٹری کلب کے کمپٹیشن میں بیٹھ کر فیل ہو چکے تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ آخر انہوں نے بھی تو پیپر دیے ہیں، ٹیسٹ میں بیٹھے تھے، ان سے ہی پوچھ لوں کوئی بات کام کی بتا دیں۔ میں نے ان کو پوچھا بھی اس طرح میں نے ٹیسٹ دینا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ہاں کہتے ہیں مجھے انہوں نے بڑے سوال جواب کیے تھے۔ تو میں نے کہا کوئی خاص بات بتائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے ایک بات پوچھتے کہ اگر تم پاس ہو جاؤ، انٹرویو کلیئر ہو جائے تو کس ملک میں جانا پسند کرو گے؟ اگر یہ بات پوچھیں تو ان کو کہنا میں انڈیا جانا پسند کروں گا، کیونکہ میں خود ان کے خرچے پہ انڈیا گھوم پھر آیا ہوں۔ لفظ استعمال کیا تھا گھوم پھر آیا ہوں، یہ سرکاری دورے جو کچھ ہوتا ہے گھوم پھر نہیں ہوتا نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ لکھ کے دے دینا، اپنا فارم جو فل کرنا اس میں لکھ کے دے دینا۔ میں نے کیپٹن ملک صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا مجھے لکھ کے دے دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، لکھ کے تو نہ دو، البتہ اگر پوچھیں تو کہہ دینا پھر۔ اچھا جی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فارم دیکھا تو عجیب و غریب قسم کا فارم تھا، بہرحال فل کر کے دے دیا۔ اب ڈیٹ آ گئی، یہ 83 کی بات ہے، تو ڈیٹ آ گئی جب وہاں انٹرویو شروع ہو رہا تھا تو کچھ اناؤنسمنٹس کی گئیں۔ آپ میں سے بھی اللہ سب کو توفیق دے، اس طرح کے ورلڈ وائڈ کمپٹیشنز میں آپ حصہ لیں، میدان میں آئیں تو بندے کی قابلیت بھی پتہ چلتی اور بندہ تیاری بھی کرتا۔ اناؤنس کیا گیا کہ اب سے تمام کاروائی انگلش میں ہوگی، کوئی دوسری زبان استعمال نہیں ہوگی، اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ہال میں ان کے لاتعداد ممبران روٹری کلب کے بیٹھے ہوں گے، وہ مختلف طریقوں سے مختلف سوال جواب کریں گے۔ آپ نے بلند آواز میں ان کا جواب دینا ہے۔ جو آپ بولیں گے اس سے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انگریزی کس لیول کی ہے، کس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، کیوں جانا چاہ رہے ہیں، کس شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں۔ ٹیچر فار ہینڈی کیپ، وہ جس شعبے میں نے اپلائی کیا تھا، ٹیچر فار ہینڈی کیپس، تو کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ خیال رکھیں ان باتوں کا۔ انٹرویو شروع ہو گیا، باتیں تھوڑی بہت چلیں۔ کیپٹن ملک صاحب نے مجھے سمجھایا تھا کہ وہاں کسی بھی صورت میں بحث نہیں کرنی، کیونکہ ان لوگوں کی ساری عمر انگریزی بولتے پڑھتے گزری ہوتی ہے، ان کا تجربہ بہت ہوتا، بڑے بڑے عام لوگ تو ممبر ہی نہیں ہو سکتا ان کا۔ ممبر جو ہوتے ہیں ان کے کوئی ملوں کے مینیجر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اس طرح کے بڑے بڑے بیوروکریٹس یا سرمایہ دار ہوتے ہیں، تو اس لیے بحث سے بچنا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا جی اپنی کوالیفیکیشن بتا دیں، میں نے کوالیفیکیشن بتا دی، تھوڑی بہت بات چلی
کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو انٹرویو میں پاس کر دیا جائے، آپ انٹرویو کلیئر کر لیں، ان وچ کنٹری ڈو یو وانٹ ٹو گو، کس ملک میں جانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا انڈیا۔ وہ ایک اچانک جنگل کی آگ بڑک اٹھی، انڈیا میں کیا انٹرسٹ ہے؟ میں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں جو انٹرسٹ ہے صحیح صحیح بتائیں۔ اب میں نے کہا مصیبت پڑ گئی ہے مجھے، کیونکہ انہوں نے مجھے قبلہ نے منع کیا تھا کہ بحث نہیں کر رہی۔ میں نے خیر فوراً سوچا، میں نے کہا جی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں لینگویج پرابلم نہیں ہوگی زبان کی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خرچہ کم ہوگا۔ جو ان کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ لینگویج پرابلم نہیں ہوگی، تو وہاں انڈیا میں بھی تو انگریزی ہی بولنی ہے نا، کام تو وہاں بھی انگلش سے ہی چلنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب نے یہ دیکھ لیا آپ کی انگلش چلو اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن انگلش بولنے میں آپ کو پرابلم تو کوئی نہیں ہوگی، جو اصل وجہ ہے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا اصل وجہ تو کچھ نہیں ہے، بس یہی تھی۔ کہتے نہیں اصل کوئی وجہ اور ہوگی۔ میں نے کہا نہیں جی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ خیر وہ جو ہونا تھا ہو گیا، میں ڈر گیا کہ اگر انٹرویو کلیئر ہونا بھی تھا تو آج گیا اس بحث کی وجہ سے۔ خیر اللہ اللہ کر کے اور بھی لوگوں کے انٹرویو تھے، انٹرویو ختم ہو گئے۔ اب جو کوئی خواجہ صاحب، مجھے ان کا نام ذہن سے اتر گیا، بہت بزرگ تھے اس دور میں بھی، تو ہمارے والد صاحب وغیرہ دادا وغیرہ کے جاننے والے تھے، کیونکہ ہمارے والد دادا یہ چچے وغیرہ زیادہ تر ہماری جو بزرگوں کی فیملی تھی وہ فیصل آباد اور گرد و پیش میں ہی ایڈجسٹ ہوئے تھے پوری عمر۔ جو ہی فنکشن ختم ہوا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاں بتاؤ انڈیا کا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جی ایک میرا دوست تھا تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، کہتے آپ کی عقل کہاں تھی؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ انڈیا کا نام لیتے ہی لوگوں کا موڈ خراب ہو جائے؟ آپ کے جتنے بھی پہلے لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کوئی کہتا میں امریکہ جانا، کوئی کہتا میں جرمنی جانا، برطانیہ جانا، تو آپ نے انڈیا کا نام کیوں لے لیا؟ میں نے کہا مجھے فلاں دوست نے مشورہ دیا، آپ کی اپنی عقل کہاں تھی؟ میں نے کہا چلے جی سوری جی جو بھی کچھ ہو گیا، بات ختم ہوئی، واپس آ گیا۔ 2-3 دن کے اندر اندر پتہ چل گیا کہ میرا انٹرویو کلیئر ہوا، اور انٹرویو کلیئر ہونے میں سارا جو حصہ تھا کنٹریبیوشن وہ اس بحث کی وجہ سے ہوگی کہ میری انگلش ایبلٹی بھی پروو ہو گئی، کہاں جانا تھا، کس ملک میں جانا تھا، کیا تھا، وہ ساری باتیں بھی ہو گئی۔ اب ایک نئی شمع جو تھی وہ جل گئی۔ اب یہ ہوا کہ اور لوگوں نے بھی انٹرویو دیے تھے۔ ایک دفعہ میں کیپٹن ملک صاحب کے گھر گیا تو ایک یہ جھوٹی انگریزی بولنے والا بندہ آ گیا، آپ کا انٹرویو کیسا ہوا؟ میں نے کہا بھی ہو گیا، اب جو ہونا تھا۔ نہیں اب وہ انگلش میں بات کرے نا، میں اس کی بات سمجھ کے اس کو اردو میں جواب دے رہا تھا، آپ انگلش کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا بھائی جو تم بات کرتے ہو میں انگلش سمجھ کے تو تمہیں جواب دے رہا ہوں، نہیں میں اصل آپ کی انگلش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو کون ہے، تو کون ہے میرا انگلش ایبلٹی کا ٹیسٹ لینے والا؟ خیر وہ بات آئی گئی، بعد میں کیپٹن ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ جو بندہ بات کر رہا تھا اصل میں یہ خود ٹیسٹ میں فیل ہو چکا ہے، پنڈی میں ٹیسٹ میں فیل ہوا، جب فیصل آباد کی باری آئی تو اس نے اپنے بیوی کے چکر میں ڈومیسائل بنوا لیا، دوبارہ انٹرویو دے دیا تو دوبارہ فیل ہو گیا، تو وہ تو اس طرح سے ہی ہونا تھا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں، میرا خیال ہے سر دست اس نشست کو اس امید پہ ختم کروں گا کہ آپ دلچسپی سے سنیں، خود اس پہ غور و فکر کریں اپنے بہتر مستقبل کی خاطر، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قائل کریں کہ سبسکرائب کریں، سنیں اس کو، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اس سے سستے مفت کے نسخے طریقے یہ عام حالات میں ملنے ممکن نہیں ہیں۔ آپ نے آپ کے جو بچے ہیں، نیکسٹ جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن جو بھی ہوگی سب کے لیے آگے اب جو کچھ چلے گا یہ بہت فروٹفل اور کنسٹرکٹیو
چیزیں ہیں۔ تو آج کی نشست اپنے اختتام پر پہنچی، اور باقی باتیں پھر انشاءاللہ۔ والسلام۔